السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جسے اپنی حسب و نسب اور اپنی دولت پر بہت غرور تھا۔ اسے غریب اور غربت دونوں سے شدید نفرت تھی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ملک خداداد خان کی BMW کسی سبک رفتار مچھلی کی طرح تیرتی ہوئی ملک ہاؤس کی طرف جا رہی تھی کہ ڈرائیور نے بریکوں پر دباؤ ڈالا اور کار کی رفتار سست ہو گئی۔ ملک ہاؤس سے تھوڑے ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ خداداد خان صاحب جو اپنی شاندار آفس سے گھر جا رہے تھے، چونک کر سامنے دیکھنے لگے، پھر بولے، کیا بات ہے فضل خان؟ پتہ نہیں کون ہے صاحب، دیکھیں کس طرح بیچ سڑک پر آ کھڑی ہوئی ہے، ڈرائیور نے کہا، اور ملک صاحب آنکھیں پھاڑنے لگے۔ نوجوان عورت تھی، میلے کچیلے شلوار قمیض میں ملبوس، کوئی 2 سالہ بچی کو کندھے سے لگائے ہوئے کار کو رکوانے کے لیے بیچ سڑک پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ذیلی سڑک صرف ملک ہاؤس جانے کے لیے بنوائی گئی تھی، کوئی دوسرا ٹریفک ادھر سے نہیں گزرتا تھا۔ کار آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عورت کے پاس جا رکی۔ ملک صاحب کے کچھ بولنے سے پہلے فضل خان کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری، ملک صاحب، نادرا۔ خود ملک صاحب بھی اندھے نہیں تھے، انہوں نے بھی نادرا کو پہچان لیا تھا۔ نادرا جو ایک سنسنی خیز کہانی تھی، ملک صاحب کی دکھتی رگ تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو ان کی سٹی گم ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور فضل خان سے بولے، فضل خان، کار سائڈ پر کر لو، پیپل کے درخت کے نیچے کر لو۔ فضل خان نے کار سڑک سے نیچے اتار کر پیپل کے گھنے درخت کے نیچے روک دی اور نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا۔ ملک صاحب نیچے اتر آئے تھے۔ نادرا بھی آہستہ آہستہ چلتی ادھر ہی آ رہی تھی۔ تم ادھر چلے جاؤ، ملک صاحب نے فضل خان سے کہا اور فضل خان کی ہدایت پر عمل کیا۔ بس آنکھ کی شرم تھی، ورنہ فضل خان کیا جانتا نہیں تھا؟ معصوم سی بھولی بھالی سی نادرا، کچی کلی جیسی، ملک خداداد کے ہاں نوکری کرنے آئی تھی۔ ماں بیمار تھی، اس کا کوئی اور سہارا نہیں تھا، کسی نے ملک صاحب کے گھر بھیج دیا۔ فیصل آباد کے نبھا میں ایک چک میں رہتی تھی۔ ملک صاحب زیادہ بگڑے ہوئے انسان نہیں تھے، لیکن نادرا کی جنگلی حسن سے متاثر ہو گئے اور معصوم الڑ جوانی کے حصول میں انہیں دقت نہ ہوئی۔ وہ اپنی معصومیت کا شکار ہو گئی اور ملک صاحب اسے شکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک بار بیگم عشرت جہاں نے دونوں کو دیکھ لیا، قیامت آ گئی۔ بیگم صاحبہ ویسے ہی آگ کی بنی ہوئی تھیں، سے آتشہ ہو گئیں۔ نادرا کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنے بھائی فخر عالم کو بلا بھیجا جو پولیس آفیسر تھا۔ نادرا کو جو ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے صرف گھر سے نکال دینے کی سزا کافی ہوتی۔ فخر عالم نے اس پر زیورات کی چوری کا الزام لگایا اور معصوم لڑکی کو جیل بھیج دیا گیا۔ ملک صاحب اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، بزدل آدمی تھے، جانتے تھے کہ اگر نادرا کے سلسلے میں کچھ کیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، چنانچہ کان دبا کر خاموش ہوئے، خاموش رہے اور پھر سب کچھ بھول گئے۔ اب انہیں سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ نادرا ان کے پاس آ گئی۔ میں نادرا ہوں صاحب جی۔ ہاں تم نادرا ہو، وہ بولے۔ یہ صوبیہ ہے، نادرا نے بچے کو سامنے کرتے ہوئے کہا۔ کون صوبیہ؟ دیکھ لو، نادرا نے معصوم سی کومل سی بچی کو سامنے کرتے ہوئے کہا اور ملک خداداد نے حیرت سے بچی کو دیکھا۔ کون ہے یہ؟ غور سے دیکھو، تمہاری شکل ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ ملک صاحب نے خوفزدہ لہجے میں کہا، لیکن بات سچ تھی، بچی کے نقوش میں ان کی جھلک تھی۔ کیسی ہے؟ پہلی بات دیکھ رہے ہو صاحب جی؟ تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ یہ میری کہاں سے آئی؟ دماغ ٹھیک ہو گیا ہے صاحب جی، جیل کاٹی ہے، ٹھوکریں کھائی ہیں، جیل سے نکلی تو پورے دنوں سے تھی، ماں نے دیکھا تو فوراً مر گئی رسوائی کے ڈر سے، بیمار تو تھی، یہ بدنامی اور یہ صدمہ سہ نہ سکی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ بہت سی باتیں سوچیں، اسے مار دوں اور خود بھی مر جاؤں، مگر جب اسے دیکھتی ہوں تو یہ ہنس دیتی ہے، جیسے کہہ رہی ہو مار کر دکھاؤ۔
بس آپ کے پاس لے آئی۔ جیل میں رہی ہے، بڑی پارسا رہی ہوگی، کسی کا گناہ میرے ساتھ تھوپ رہی ہے۔ ایک بات کہوں صاحب جی، جو دل چاہے کہہ لو، یہ مت کہنا یہ داغ تمہارا دیا ہوا ہے۔ پہلے نہ سمجھ تھی، اب نہیں ہوں۔ اگر میری بچی کو رسوا کیا تو وہ کر کے دکھاؤں گی کہ سوچ بھی نہ سکو گے۔ نادرہ کی آواز سانپ کی پھنکار جیسی تھی۔ ارے ارے، دھمکی دے رہی ہے، یہ بلیک میل کر رہی ہے؟ نہیں، دھمکی نہیں دے رہی ہوں اور نہ ہی بلیک میل کر رہی ہوں۔ قدرت کا تماشا دیکھو، اسے دے دیا ہے۔ اندھا بھی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ پہلے بیگم صاحبہ کے پاس جا کر اسے ان کی گود میں ڈال دوں گی، پھر اخبار کے دفتر جاؤں گی اور وہاں اپنی سچی کہانی سناؤں گی جو اخبار میں چھپے گی، اس کی تصویر کے ساتھ۔ اب مجھے ہی سب کچھ کرنا آ گیا ہے صاحب جی۔ جانتے ہیں کتنے صدمے اٹھائے ہیں۔ ماں کو پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ مر گئی۔ میں تو ہوئی ہی بدنام، آپ کا نام زبان پر نہیں لانا چاہتی۔ میں تو کسی طرح جی لوں گی، مگر اس کے لیے ڈرتی ہوں۔ اسے کس کا نام ملے گا؟ کس کی اولاد کہلائے گی یہ؟ میں اسے اپنی اولاد نہیں مانتا۔ نہ جانے کس کا گناہ میرے سر ڈال رہی ہے۔ یہ بتاؤ اب کیا چاہتی ہو؟ میری بچی بھی بدنام ہوگی، وہ اسی کے برابر ہے۔ ارے واہ، تمہاری بچی؟ عشرت جہاں کے ہاں بھی بچی ہوئی ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہوا، 2 بیٹیوں کے باپ بن گئے ہو تم، اور وہ بھی ایک ہی عمر کی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ بکواس بند کرو، میں چاہوں تو دوبارہ تمہیں جیل بھجوا سکتا ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتا۔ تمہاری باتوں سے میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو۔ میں تمہیں ہر مہینے 5,000 روپے دیا کروں گا۔ یہ بڑی ہو جائے گی تو رقم بڑھا دوں گا۔ تم اسے لے کے کسی دور دراز محلے میں چلی جاؤ، گھر کا کرایہ بھی میں دے دیا کروں گا۔ آپ جو کچھ کریں گے اپنی اولاد کے لیے کریں گے، مجھ پر کوئی احسان نہیں ہوگا، مگر کوئی اس کے باپ کا نام پوچھے گا تو کیا بتاؤں گی؟ زیادہ سیانی مت بنو، کوئی بھی نام بتا دینا، اور کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ کیا؟ نادرہ چیخ پڑی۔ کوئی بھی نام کیوں بتاؤں؟ تم زندہ ہو، تجربہ ہو رہا ہے مجھے صاحب جی۔ ایسے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے باپ مر جاتے ہیں۔ مرتے نہیں ہیں، لیکن بچوں کے لیے ان کے نام مر جاتے ہیں۔ لیکن صاحب جی، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون تو نہیں مرتا ہوگا؟ بہت کچھ سیکھ کر آئی ہے، خوب زبان چل رہی ہے۔ ایک ترکیب اور ہے۔ کیا صاحب جی؟ نکاح کر لے کسی سے، اسے باپ مل جائے گا۔ اصلی باپ تو تم ہو صاحب جی، تم نکاح کرو گے مجھ سے؟ ہوش ٹھکانے نہیں ہیں تیرے؟ یہ لے۔ ملک صاحب نے جیب سے 10,000 روپے نکالے اور بولے، یہ دیکھ، ہر مہینے 5,000 روپے مل جایا کریں گے تجھے، اور جوں جوں بڑی ہوگی اس کے پورے اخراجات ملیں گے، اور اگر یہ بات تو نے نہ مانی تو پھر میں تیرے خلاف دوسری کارروائی کروں گا۔ بس اب دفع ہو جا، ورنہ۔ وہ جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے آواز دی، فضل خان۔ فضل خان دوڑ کر پاس آ گیا تھا۔ چلو، وہ بولے، اور فضل خان نے کار میں بیٹھ کر کار آگے بڑھا دی۔ پتہ نہیں یہ ضمیر کیا چیز ہوتی ہے، ساری دنیا کو دھوکہ دے دیا جائے، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بڑے بے چین ہو گئے تھے ملک صاحب۔ صوبیہ کا چہرہ آنکھوں میں گھومتا رہتا تھا۔ 100% انہی کے نقوش تھے، 100%، جبکہ سمرین اپنی ماں کی شکل کی تھی۔ سمرین عشرت جہاں کی بیٹی تھی، صوبیہ کی ہم عمر۔ انہیں سمرین سے بہت پیار تھا، لیکن صوبیہ، میلی سی گود کی میلی سی بچی، لیکن اپنی ماں کی بے گناہی کا ثبوت۔ وقت گزرنے لگا، سمرین بڑی ہو گئی، اسے اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ سمرین داد خان اسکول میں صوبیہ کو بھی داخل کرایا گیا تھا، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ صوبیہ ملک داد مرحوم ایک کی آغوش میں کھیلتی سمرین، تو دوسری طرف داد خان کی بھیک سے پلنے والی صوبیہ، ایک ہی شخص زندہ اور مردہ۔ اس دوران قدرت نے عشرت جہاں کو 2 بیٹے اور دے دیے تھے، لیکن نادرہ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی، لیکن اس نے ایک مرد کے چہرے میں ہزاروں مردوں کے چہرے دیکھ لیے تھے۔ حالانکہ
ملک داد نے کئی بار فضل خان کے ذریعے کہلوایا تھا کہ وہ چاہے تو اس کا نکاح کرا دیا جائے، لڑکا بھی وہ خود ہی تلاش کر لیں گے، لیکن نادرہ نے انکار کر دیا تھا۔ جانتا ہوں اس حرامزادی کو، اس نے شادی نہیں کی کہ اسے ہزاروں روپے ملنا بند ہو جائیں۔ چوں اس کی بیٹی بڑی ہوتی جائے گی، اس کے مطالبے بڑھتے جائیں گے۔ مجھے تو زندگی بھر کا روگ لگی گیا ہے، کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ صاحب جی وہ ایک دن فضل خان نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو کیا چاہتا ہے یار، دولت ہوتی کس لیے ہے، لوگ کیا نہیں کرتے، میں نے بھی بہت کچھ کیا ہے، لیکن یہ پہلی بلا میرے سر پڑی ہے۔ اب تو سے کیا چھپاؤں کہ جانے کہاں کہاں میری اولادیں بکھری پڑی ہوں گی۔ جو کچھ کسی پر کر دیا بس کر دیا، کسی نے آ کر کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ یہ پہلی بدبخت ہے جو میرے حواس پہ سوار ہو گئی ہے۔ اس نے بڑا گہرا داؤ مارا ہے، بیٹی کو ڈھال بنا کر اس نے زندگی بھر کی روٹیوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ کمبخت تھی تو دیہاتی، لیکن بہت چالاک نکلی۔ وقت گزرتا رہا، وہ کہاں رکتا ہے۔ ہاں، انسان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ملک صاحب کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں ہونے لگی تھیں۔ دونوں بیٹوں کی نسبت وہ بیٹی سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ سمرین تھی بھی بہت پیاری، نکھری نکھری، دھلی دھلی۔ اس کے علاوہ ملک داد بیٹوں پر بھی توجہ دیتے تھے۔ پتہ نہیں انسان ضمیر سے جنگ کس طرح کر لیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے خلاف کہتے ہوئے ہماری زبان کیوں نہیں لڑکھڑاتی۔ اس کے علاوہ ملک داد بیٹوں پر بھی توجہ دیتے تھے۔ پتہ نہیں انسان ضمیر سے جنگ کس طرح کر لیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے خلاف کہتے ہوئے ہماری زبان کیوں نہیں لڑکھڑاتی۔ ملک داد خان اپنے بیٹوں سے کہہ رہا تھا، بیٹے، انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز عزت ہے، لیکن اس دور میں سب سے سستی چیز جو خریدی جاتی ہے وہ عزت ہی ہے۔ دولت آنکھیں بند کر دیتی ہے، لیکن یہی سب سے اہم چیز بھی ہے۔ دولت سے ہی عزت کی دیواریں اٹھتی ہیں۔ ہر بڑا چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے۔ ایک طرف ملک داد خان اپنے نظریے کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت دے رہے تھے، تو دوسری طرف نادرہ بھی اپنا فرض پورا کر رہی تھی۔ اس نے بن باپ کی صوبیہ کو جنم دیا تھا تو محلے بھر میں تھو تھو ہو گئی تھی۔ اب دوسرے محلے میں اس نے اپنے آپ کو ملک خدا داد خان کی بیوہ مشہور کر رکھا تھا۔ پڑوس کی عورتوں کو اس نے بتا رکھا تھا کہ صوبیہ کا چچا اس کی مدد کرتا ہے۔ دل میں وہ کہتی تھی کہ 12 سال کے بعد گھورے کے بھی دن بدلتے ہیں، ممکن ہے کہ کبھی ملک خدا داد خان آ جائے اور وہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ خدا داد خان کی طرف سے اس کی خبر گیری کرنے کے لیے آنے والے کو صوبیہ کا رشتے کا ماموں مشہور کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں رگوں میں دوڑتے خون کا اپنا کیا رنگ ہوتا ہے۔ وہ غیر معمولی ذہین تھی۔ 14 سال کی عمر میں اس نے میٹرک بہترین نمبروں سے پاس کر لیا تھا اور اب اسے کالج میں داخلہ لینا تھا۔ ادھر ملک خدا داد خان نے اب ان لوگوں کے خرچ میں اضافہ کر دیا تھا اور اب انہیں 10,000 روپے ماہوار ملتے تھے۔ اس دوران نادرہ کی زندگی کے تجربات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ محبت، خون کا جوش اب اسے روایتی لگتا تھا۔ وہ بدنصیب کسی سے دل کی بات بھی نہیں کر سکتی تھی، فضل خان سے بھی نہیں، کیونکہ وہ بھی داد خان کا غمخوار تھا۔ البتہ ایک بار اس نے فضل خان سے ضرور پوچھا، فضل بھائی ایک بات بتاؤ گے؟ ہاں، فضل خان چونک کر بولا تھا۔ بڑے بوڑھے پاگل تھے کیا؟ فضل خان کی سمجھ میں بات نہیں آئی تھی۔ یہ خون وون کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ، کبھی ملک صاحب نے اپنی بیٹی کو یاد کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ پھر یہ خون کے رشتوں کی بات کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں بی بی؟ ہاں بتاؤ۔ رشتے ہوتے ہیں، لیکن ان رشتوں کی قاتل ایک اور چیز ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ دولت۔ دولت آنکھوں سے روشنی چھین لیتی ہے۔ پیار، محبت، غربت کے ساتھ ہوتا ہے، دولت پردہ ڈال دیتی ہے۔ ٹھیک کہتے ہو بھائی۔ فضل خان صرف ایک ملازم تھا۔ ملک داد خان کے ساتھ اس نے آدھی زندگی گزار دی تھی۔ ملک صاحب کے کالے کرتوتوں سے اسے مکمل واقفیت تھی، لیکن پیٹ کا مضبوط تھا۔ جانتا تھا کہ مالک کی دولت اس کی محافظ ہے
کان دبا کر جیا جا سکتا ہے، ورنہ ٹھوکریں ہی ٹھوکریں۔ لیکن پھر ایک دن مار کھا گیا۔ ہوا یوں کہ صوبیہ کو کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ یہ بہت عمدہ کالج تھا اور یہاں بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کو داخلہ ملتا تھا، لیکن صوبیہ کو اس کے شاندار رزلٹ کی وجہ سے وہاں داخلہ مل گیا تھا۔ نادرہ کو اسے کالج چھوڑنے جانا تھا، لیکن اسے سخت بخار تھا۔ اتفاق سے اسی دن فضل خان پیسے دینے آیا تو نادرہ نے اس سے درخواست کی، فضل بھائی میرا ایک کام کر دیں گے؟ جی بولو۔ آج صوبیہ کو کالج میں پہلا دن ہے، میں نے رکشہ لگا دیا ہے، لیکن اگر آج آپ اسے کالج چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی، مجھے تیز بخار ہے۔ رکشے میں جانا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ فضل خان نے صوبیہ کو کالج چھوڑا، لیکن ایک بات پر وہ حیران ہو گیا تھا۔ یہ اس کا کالج تھا جہاں ملک صاحب کی دوسری بیٹی سمرین نے بھی داخلہ لیا تھا۔ اس حیرت انگیز اتفاق کو وہ دل میں نہ رکھ سکا اور بیوی کے سامنے زبان کھول بیٹھا۔ اس نے پوری کہانی بیوی کو سنا دی اور بیوی تنگ رہ گئی۔ پھر تو وہ ملک صاحب کی داشتہ ہوئی؟ ملک اس کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں ری، وہ تو بس بھگتنا بھگت رہے ہیں، فضل خان نے کہا، مگر تو کسی کے سامنے منہ مت کھول دینا۔ عورت کے لیے سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی اہم بات دل میں رکھ سکے، خاص طور سے اس وقت جب اسے وہ بات کسی کو بتانے سے منع کر دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو وہ بات بتاتے ہوئے وہ سختی سے تاکید کر لے کہ خبردار یہ بات کسی کو نہ بتائی جائے۔ فضل خان کی بیوی اسے کریدتی رہی اور فضل خان اپنا پیٹ ہلکا کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ وہ لمبے عرصے سے نادرہ کو رقم پہنچاتا رہا ہے۔ تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ تو نہیں سمجھتی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں دیوار تو نہیں ہوں۔ وہ کہاں رہتی ہے؟ بادیان نگر میں۔ ارے وہاں تو نجمہ بھی رہتی ہے۔ کون نجمہ؟ ارے اپنی تایا کی بیٹی، ایک بار خود ہی تو مجھے وہاں چھوڑنے گئے تھے۔ جاؤں گی اس کے پاس، وہ 2-3 دفعہ آ چکی ہے۔ کیسا ہے تمہارا کالج؟ ملک داد خان نے پیار سے بیٹی کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں سب میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ مس اختر تو لوگوں کو بڑے فخر سے بتاتی ہیں کہ یہ ملک خدا داد خان کی بیٹی ہیں۔ پورے شہر میں ان سے بڑا رئیس کوئی نہیں ہے۔ بڑا روب پڑتا ہے پاپا۔ خوب، اور جب میں اپنی BMW سے اترتی ہوں تو لڑکیاں چھپ چھپ کر مجھے دیکھتی ہیں۔ ویری گڈ۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو؟ وہاں ایک اور لڑکی داخل ہوئی ہے، اس کے باپ کا نام بھی ملک خدا داد خان ہے۔ ہیں؟ ملک صاحب چونک پڑے۔ میرٹ پر داخلہ ملا ہے، ورنہ عام سی لڑکی ہے۔ اس کا باپ ملک داد خان مر چکا ہے، یتیم لڑکی ہے۔ ملک صاحب کا جیسے دم گھٹنے لگا، وہ مشکل بولے، کار میں آتی ہے؟ ارے کہاں، رکشے میں آتی ہے۔ کہاں رہتی ہے؟ بادیان نگر میں اپنی ماں کے ساتھ، سمرین نے جواب دیا، اور داد خان صاحب کے دل پر زوردار گھسا پڑا۔ ان کی کیفیت ایک لمحے کے لیے بگڑی، مگر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ نام کیا ہے؟ صوبیہ داد خان مرحوم۔ ملک صاحب نے تھوک نکلا اور بولے، اسے اس کالج میں داخلہ مل کیسے گیا؟ اتنی فیس کہاں سے بھرے گی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تمہاری دوست بن گئی ہے؟ توبہ کیجئے پاپا، وہ اور میری دوست؟ میرا تو دل چاہتا ہے اس سے کہوں کہ اپنے مرحوم باپ کا نام نہیں لے۔ بڑے بڑے گر آتے ہیں پاپا۔ وہ ایک لڑکا ہے، ہونڈا سٹی میں آتا ہے اور ایسے کار سے اترتا ہے جیسے فراری سے اتر رہا ہو۔ ایک دن بڑا مزہ آیا۔ کیا ہوا؟ ملک صاحب نے خود کو بہلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ورنہ یہ داستان سن کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ بس میں نے فضل خان کو کچے ناریل لینے بھیجا اور کار میں بیٹھ کر اس کے زوردار سائڈ مار دیا۔ وہ تو خوف سے پاگل ہو گیا اور مجھ سے لڑنے لگا۔ میں نے 2000 روپے نکال کر اس کے منہ پر مار دیے۔ رونی شکل ہو گئی تھی بیچارے کی۔ بعد میں مجھے اس پہ بڑا رحم آیا تھا۔ ملک داد خان نے اس رقم پر غور نہیں کیا تھا، لیکن سمرین آہستہ آہستہ قابل رحم ہو گئی تھی۔ وہ نوجوان جس کی اس نے کار تباہ کی تھی، اسے دیکھ کر منہ بنا لیتا تھا، جبکہ بدقسمتی سے صوفیہ سے وہ بہت متاثر تھا اور اکثر دونوں کو باتیں کرتے دیکھنا چاہتا تھا۔
سمرین نے اسے کئی بار غور سے دیکھا تھا۔ ایک دن تو وہ اسے بہت خوبصورت لگا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کے سفاری سوٹ میں اس کا گورا رنگ چمک رہا تھا۔ بھنورے جیسی بڑی بڑی سی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ گلے سے سینے پر سیاہ بال گچھوں جیسے نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے صوبیہ کو دیکھا جو سمرین کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی، لیکن وہ اس سے بڑی دلچسپی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ جھلس کر رہ گئی۔ دیکھوں گی تم دونوں کو۔ فضل خان کی بیوی پر تو زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ آسانی یہ ہوئی کہ اس کی رشتہ دار بادیان نگر میں رہتی تھی۔ غرض یہ کہ بادیان نگر پہنچ گئی۔ نجمہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ شکر ہے آج یہ چاند نکل آیا۔ سناؤ کیسی ہو؟ دنیا جہان کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن فضل خان کی بیوی تو اپنی پریشانی کا شکار ہو کر یہاں آئی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے نادرہ کا ذکر نکال لیا۔ مختصر تفصیل بتا کر اس نے صوبیہ کا ذکر کیا۔ ارے وہ نادرہ ہمارے گھر کے پچھواڑے ہی تو رہتی ہے۔ وہ اس نے تو مشہور کر رکھا ہے کہ اس کا میاں مر گیا ہے۔ کوئی رشتہ دار باہر سے پیسے بھیجتا ہے۔ اللہ کی نیکی، یہ قصہ ہے۔ لو، میں کوئی پاگل ہوں، مگر بڑی حیرت کی بات ہے کس طرح اپنا بھرم بنا رکھا ہے۔ اصل بات تو محلے میں کسی کو نہیں معلوم۔ تذکرہ مت کرنا بہن کسی سے بھی، ہماری روٹی روزی پر بن جائے گی۔ تم فکر مت کرو، مجھے کس سے کہنا ہے؟ فضل خان کی بیوی اپنا روگ اپنی رشتہ دار نجمہ کو لگائی۔ نجمہ کی پڑوسن نے کہا، کوئی مہمان آ رہا تھا تمہارے ہاں؟ ہاں، میری رشتے کی بہن تھی، لیکن جو کچھ وہ بتا کر گئی ہے، توبہ توبہ۔ خیر تو ہے؟ کچھ بتاؤ تو۔ کیا کہوں بی بی، حلق سے نکلی حلق میں پہنچی۔ میں کوئی غیر ہوں؟ تم سے زیادہ اپنا کون ہے؟ تمہیں قسم ہے کسی کو کچھ بتانا نہیں۔ یہ جو نادرہ بیگم رہتی ہیں۔ نادرہ؟ ارے وہی 16 نمبر والی۔ ہاں ہاں، وہ ماں بیٹی؟ ہاں، انہی کی بات کر رہی ہوں۔ ہوا کیا؟ اور جو کچھ ہوا تھا وہ پوری تفصیل سے پڑوسن کے کانوں میں پہنچ گیا، اور وہاں سے دوسرے تیسرے اور پھر چوتھے گھر۔ پتہ چلا کہ بات کے بھی پر ہوتے ہیں، اور جو بات چھپی ہوئی تھی وہ ہوا کے ساتھ فضا میں پرواز کرتی کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، یا کہا بھی تھا تو قسمیں کہلوا کر کھلوا کر کہ کسی دوسرے کو نہ بتائے۔ اس شام صوبیہ گھر واپس آئی تو پڑوس کے گھروں سے عورتیں جھانکتی نظر آئیں۔ صوبیہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سمجھی پڑوس میں کوئی بات ہوئی ہے۔ ساتھ کے گھر والی بچی ندا نے کہا، صوبی باجی آپ آ گئیں؟ چل اندر آ۔ صوبی باجی کی بچی، خبردار جو آئندہ اس سے بات کی۔ صوبیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خالہ جی سے کچھ پوچھتی، خالہ جی نے ندا کو اندر گھسیٹ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ حیران سی آگے بڑھی۔ دوسرے دروازے پر رقیہ کی امی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھیں، ریاض کے ابو ذرا یہ خط پڑھوا لو۔ وہ رک گئی۔ عام طور سے دبئی سے آنے والے خط وہ صوبیہ سے ہی پڑھواتی تھیں۔ پتہ نہیں آج کیا ہو گیا۔ بخشو بی بی، اپنے کرتوت اپنے لچھن دیکھو۔ معاف کرنا، ہمارے گھر جوان بچی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارا سایہ میری بچی پر پڑے۔ ہیں؟ وہ حیرت سے بولی، تو اور کیا؟ کیا ہو گیا پھپھو جی؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ارے ہم سے کیا پوچھتی ہو؟ پھر کس سے پوچھوں؟ کچھ بتائیے تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ اپنی اماں سے پوچھو۔ کیا پوچھوں؟ یہ کہ اس نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ریاض کے ابو، تم خط پڑھوا کر لاؤ۔ جاؤ، کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ ریاض کی امی نے جھٹ دروازہ بند کر لیا۔ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ضرور کوئی خاص بات ہو گئی ہے، ورنہ یہ تو اس کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ گھر میں اندھیرا تھا۔ کچھ عجیب سا محسوس ہوا اسے۔ اندر داخل ہو کر اس نے ماں کو آواز دی، ہاں جی ادھر آ جاؤ۔ ماں کی آواز میں کمزوری نمایاں تھی۔ وہ اندر پہنچ گئی۔ کیا بات ہے امی؟ سر میں درد ہو رہا ہے۔ امی، محلے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سب کے سب بگڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھے گالی دی ہے۔ ایسی ہی بات کہی ہے انہوں نے۔ ٹھیک دی ہے صوبیہ، اس گالی کو میں برسوں سے چھپائے ہوئے تھی، نہ جانے کس نے اس گالی سے پردہ ہٹا دیا۔ کیسی گالی امی؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اب چھپانے سے کیا فائدہ صوبیہ، بتاتی ہوں، بیٹھ جاؤ، نادرا نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر اس کا درد ابلنے لگا۔ غم کی وہ داستان جو برسوں کا بوجھ تھی بہنے لگی۔ صوبیہ سن رہی تھی۔ وہ بن باپ کی تھی، اس کا باپ اس کے ذہن میں مر چکا تھا، لیکن اچانک وہ زندہ ہو گیا تھا۔ صوبیہ سوچ رہی تھی، میرا باپ زندہ ہے۔ سارے گناہ غریبوں کے ہوتے ہیں، بڑے لوگ کبھی گناہ نہیں کرتے۔ امی، وہ قلب سے بولی، میں نے گناہ نہیں کیا صوبیہ، میں جانتی تھی کہ وقت ضرور آئے گا جب تجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے تجھے جنم دینے کے بعد ایک خاموش زندگی گزاری ہے۔ تو جانتی ہے کہ تیری ماں فاحشہ نہیں، وہ مظلوم ہے، اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ نادرا بلک بلک کے رونے لگی تو صوبیہ آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گئی۔ آپ روتی کیوں ہیں امی؟ آپ نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ وہ بہت برے انسان ہیں۔ ہاں، وہ بہت برے ہیں۔ آپ نے کیا نام بتایا تھا اس کا؟ ملک خدا داد خان۔ امی، صوبیہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ صوبیہ کا لہجہ عجیب لگا۔ نادرا چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، ملک خدا داد خان۔ کیوں؟ ماما، ان کی ایک اور بیٹی ہے نا؟ ہاں، سمرین۔ کیوں؟ اوہ، کیا ہوا؟ وہ بھی ہمارے کالج میں ہی پڑھتی ہے۔ اوہ، مجھے نہیں معلوم تھا۔ تم سے دوستی ہے کیا اس کی؟ نہیں، بلکہ دشمنی ہے۔ دشمنی؟ ہاں، میں جانتی ہوں۔ وہ مجھے عاشر کے ساتھ دیکھ کر کباب ہو جاتی ہے، جبکہ عاشر اسے ذرا بھی گھانس نہیں ڈالتا۔ صوبیہ نے کہا، عاشر؟ ہاں عاشر۔ یہ کون ہے؟ کالج میں ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بادیان نگر میں ہی اس کا موٹر ورک شاپ ہے۔ تم سے دوستی ہے؟ ہاں، تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا۔ ہیں؟ صوبیہ چونک پڑی۔ کیسا ہے وہ؟ عاشر؟ صوبیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بہت ہی اچھا ہے، ہنسنے بولنے والا، ہمدرد، 3rd ایئر میں ہے۔ سمرین میرے ساتھ 1st ایئر میں بیٹھتی ہے، اور وہ، ارے ہاں، آپ اسے جانتی ہی نہیں ہیں۔ تیری اس سے دوستی ہے؟ وہ لاکھ اچھا ہو صوبیہ، بہت خراب ہے۔ تو نے محلے والوں کا رد عمل دیکھ لیا۔ عورت کی غلطی ہوتی نہیں ہے، تب بھی وہی غلط قرار پاتی ہے۔ ہم کسی کی پرواہ کیوں کریں؟ کرنی پڑتی ہے بیٹی، پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ تجھے احتیاط رکھنی ہوگی، تجھے اس دنیا کے سامنے نیک نام رہنا ہوگا۔ اسے کم ملا کر اسے زیادہ اہمیت نہ دے۔ صوبیہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ سمرین کالج کی سب سے امیر لڑکی تھی، سب سے زیادہ فیشنیبل، سب سے زیادہ مغرور۔ اس دن بارش ہو رہی تھی، صوبیہ کا رکشے والا نہیں آیا تھا۔ وہ باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ عاشر کی سستی سی کار اس کے قریب آ کر رک گئی۔ صوبیہ، اس نے گردن نکال کر کہا۔ ہاں، کیوں بھیگ رہی ہو؟ عاشر نے کہا، بارش آ گئی ہے۔ اتفاق سے صوبیہ خوشگوار موڈ میں تھی۔ بیمار ہونا ہے کیا؟ ارادہ تو نہیں ہے۔ آؤ، پھر اندر آ جاؤ، عاشر نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ عاشر، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایک سوال کا جواب دو گی؟ میں برا انسان ہوں؟ نہیں۔ تو آؤ پھر، میں تم سے بات بھی کرنا چاہتا تھا۔ آ جاؤ، بارش بند ہوتی جا رہی ہے، بھیگ کر بیمار ہو جاؤ گی، بدن کپڑوں سے جھلکنے لگے گا، لوگ دیکھیں گے۔ عاشر نے کہا تو اسے اچانک اس خطرناک صورتحال کا احساس ہوا۔ اس کے علاوہ دل میں ایک میٹھا میٹھا احساس بھی سر ابھار رہا تھا۔ وہ اندر بیٹھ گئے اور عاشر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پرانی گاڑی ہے، کھٹارا، تمہیں اس میں بیٹھ کر برا تو نہیں لگ رہا؟ ایک بات بتاؤں؟ صوبیہ نے کہا۔ بتاؤ۔ میں زندگی میں پہلی بار بیٹھی ہوں۔ ارے واقعی؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں، زبردست، تب تو میں اسے مرسڈیز کہہ سکتا ہوں۔ یہ اتنی ہی آہستہ چلتی ہے یا آپ اسے آہستہ چلا رہے ہیں؟ آہستہ چلا رہا ہوں، کیونکہ دیر تک تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کسی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینے کی دعوت بھی دے سکتا تھا، لیکن تمہارے لیے میں نے یہ پسند نہیں کیا۔ صوبیہ، یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ میرا ورک شاپ بھی بادیان نگر میں ہے؟ وہاں کے لوگوں نے اچانک تمہارے بارے میں کیا باتیں بتانی شروع کر دی ہیں؟ میں نے یہ کہانیاں سنی ہیں،
اور میرے دل میں تمہارا اور تمہاری امی کا احترام اور بڑھ گیا ہے۔ میں نے ان سے جھگڑا کیا ہے کیونکہ وہ لوگ آنکھوں کے، دل کے اور عقل کے بھی اندھے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجرم وہ ہے جو دولت کے پردے میں چھپا بیٹھا ہے اور اس نے 2 کمزور ماں بیٹیوں کو بے بس اور بے سہارا چھوڑ دیا ہے۔ تمہارے ہاتھ اس کی گریبان تک نہیں پہنچ سکتے اور تم 2 بے سہارا ہستیوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا رہے ہو۔ صوبیہ کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ عاشر اس کے بارے میں اتنا جان چکا ہے، اب اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ عاشر نے کہا، میں نے ان میں سے کئی کے دماغ درست کر دیے اور انہیں اپنے موقف کا قائل کر لیا۔ جب بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو میں نے ان سے ایک بات کہی۔ پوری طرح نروس ہونے کے باوجود صوبیہ نے سوالیہ نگاہوں سے عاشر کو دیکھا۔ میری کہانی بھی انہیں معلوم ہے۔ میری بھی عمر اسی محلے میں گزری ہے۔ جب میں یہاں آیا تو میری عمر صرف 5 سال تھی۔ اس گیراج کے مالک ایک بزرگ نے مجھے پناہ دی۔ اس وقت سے اب تک کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، میرے ماں باپ کون تھے۔ وہ پہلے کی بات تھی، آج کسی کی مجال نہیں ہے کہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے۔ صوبیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو آپ کے والدین؟ میں انہیں نہیں جانتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا جنم کوڑے کے ڈھیر پر ہوا تھا۔ میں کوڑے کے ڈرم میں کیسے پہنچا؟ کون تھی میری جنم داتا؟ میرا خاندان کون سا اور کہاں ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ اور سچ بتاؤں کہ میرے بارے میں کہی گئی کہانیاں ہیں۔ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرا باپ کون ہے؟ لیکن تمہیں معلوم ہے اور تمہارے بارے میں سب کو معلوم ہے۔ تمہارے باپ کے بارے میں معلوم ہے، تمہیں کون غلط کہہ سکتا ہے؟ عاشر، خود کو تنہا نہ سمجھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے لیے لڑوں گا، میں دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا۔ صوبیہ کے حلق سے کئی سسکیاں نکل گئیں۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے عاشر کو دیکھا۔ کتنا اپنا اپنا ہے یہ اجنبی، اس نے سوچا۔ کالج میں کلاسیں جاری تھیں۔ صوبیہ سمرین کے پیچھے بیٹھی تھی۔ وہ 7 والی لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے گلے سے لاکٹ اتار کر 7 والی لڑکی کو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ میرے ڈیڈی کی تصویر ہے۔ صوبیہ کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ ملک خدا داد خان کی تصویر؟ اس نے بڑی احتیاط سے اس تصویر کو جھانکا۔ ایک شاندار شخصیت کا مالک، پروقار شخص۔ ابو، اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ ابو، میں تمہیں لے کر اس کے دروازے پر گئی، اس نے تمہیں اپنی اولاد ماننے سے ہی انکار کر دیا، مجھ پر بدچلن ہونے کے الزامات لگائے۔ اس کے کانوں میں نادرہ کی لرزتی آواز ابھری اور اس کا دل رو پڑا۔ ابو، میرے ابو، آپ میرے ابو بھی تو ہیں۔ میرا دل کہتا ہے بے اختیار۔ اس کا دل چاہا کہ سمرین سے یہ تصویر چھین لے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ کلاس ختم ہو گئی، وہ باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سمرین بھی نظر آ رہی تھی۔ لاکٹ اس کے سینے پر جھول رہا تھا۔ کتنا قریب ہے اس کا باپ اس سے؟ وہ سمرین کو دیکھتی رہی۔ سمرین کو عاشر نظر آ گیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو عاشر۔ ہیلو، کہو تمہارا کھٹارا ٹھیک چل رہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تمہاری کار؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ دوسری کار لے لو، میری کار پر تو معمولی خراش پڑ جائے تو میں اس کو بدل دیتی ہوں۔ تم لوگ دولت مند ہو، دولت مند لوگ خراشیں کہاں برداشت کرتے ہیں؟ بالکل، میرے ڈیڈی کا بھی یہی مزاج ہے، وہ بھی معمولی سی خراش برداشت نہیں کرتے۔ معمولی سا نقص پیدا ہو جائے تو فوراً اسے بدل دیتے ہیں۔ بڑی خطرناک عادت ہے، عاشر نے کہا۔ کیوں؟ عادت تو عادت ہوتی ہے۔ تمہیں اگر کوئی خراش لگ جائے تو کیا وہ تمہیں بھی بدل لیں گے؟ تمہاری جگہ کوئی دوسری بیٹی لے آئیں گے؟ طنز کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ کتنی بے تکی باتیں کر رہے ہو تم، سمرین نے کھولتے ہوئے کہا۔ معاف کرنا، تمہاری بے وقوفی کی باتوں پر یہی کہا جا سکتا ہے۔ تم کمیونسٹ ہو؟ مزید بے وقوفی کی بات، عاشر نے کہا، اور خلاف عادت سمرین مسکرا دی۔ تم مجھ سے لڑتے کیوں رہتے ہو؟ تمہاری باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں۔ مجھے پیار سے سمجھا بھی تو سکتے ہو۔ پیار سے؟ عاشر نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ کیوں؟ کیا میں اس قابل نہیں ہوں بدصورت ہوں میں؟ بالکل نہیں۔ ہم دوست نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں۔ کیسے؟
یہ تمہیں نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ تم بہت امیر ہو، تمہیں امیروں سے نفرت ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں مزدوری کرتا ہوں، ماں باپ کوئی نہیں ہے، ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں۔ ارے واقعی میں کچھ اور سمجھی تھی، سمرین نے کہا۔ کیا؟ تم اکثر گاڑیاں بدلتے رہتے ہو، میں نے سوچا کہ تمہیں ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں لینے کا شوق ہے۔ نہیں، میں ان کی مرمت کرتا ہوں۔ کس ورک شاپ میں نوکری کرتے ہو؟ ہاں، وہ ورک شاپ میرا ہے۔ اوہ گڈ، تب تو میں تمہیں بہت سا کام دلوا سکتی ہوں۔ اچھا، ہم لوگ ایک پکنک ارینج کر رہے ہیں، تمہیں بھی ساتھ چلنا ہوگا۔ اور آپ میرے لیے بزنس دیں گی تو آپ کی بات تو ماننا ہی ہوگی، آشن نے کہا، اور سمرین خوش ہو گئی۔ لیکن دوپہر کو جب چھٹی ہوئی تو سمرین نے صوبیہ کو عاشر کی کار میں جاتے ہوئے دیکھا تو اس کا کلیجہ خون ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ ان کی کار کو اتنی زوردار ٹکر مارے کہ کار چکنا چور ہو جائے، لیکن ادھر کار چلاتے ہوئے عاشر نے صوبیہ سے پوچھا، کیا بات ہے صوبی، اتنی خاموش کیوں ہو؟ بس ایسے ہی۔ میں تو خاموش نہیں رہتا، جبکہ میری کہانی تو تم سے بھی زیادہ دکھ بھری ہے۔ تم بتاؤ، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ صوبیہ نے کہا۔ تب تم خود کو بدلتی کیوں نہیں، خوش کیوں نہیں رہتی ہو؟ بس عاشر، کبھی کبھی انسان اپنی بے بسی سے بھی اکتا جاتا ہے۔ حالانکہ میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ بے حد ظلم کیا ہے، لیکن کیا؟ بعض رشتے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ میرے دل میں اس کے باوجود اپنے باپ کے لیے پیار ہے، ان کی تڑپ ہے میرے دل میں۔ ایک بات بتاؤں؟ سمرین کے پاس ایک لاکٹ ہے، اس میں میرے ابو کی تصویر ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس تصویر کو اپنے سینے سے لگاؤں، اپنے ہونٹوں سے چوموں۔ کیا؟ عاشر کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر جھک گیا۔ اس نے کار کو روک کر بریک لگا دیے اور حیرت سے بولا، کیا کہا؟ سمرین کے لاکٹ میں تمہارے ابو کی تصویر؟ وہ کیوں؟ تم نہیں جانتے عاشر؟ میں کیا جانوں؟ جن لوگوں سے تم نے میرے لیے لڑائی کی تھی، انہوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا باپ کون ہے؟ خدا کی قسم نہیں، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ وہ ایک دولت مند آدمی ہے۔ او میرے خدا، میرا خیال تھا کہ تم یہ بھی جانتے ہو۔ کیا مطلب؟ خدا کے لیے جلدی بتاؤ۔ میرے کالج کے فارم میں میرے والد کا نام بھی ملک خدا داد خان ہے، لیکن اس کے آگے مرحوم لکھا ہے۔ مجھے ماں نے یہی بتایا تھا کہ میرے ابو مر چکے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ حکم بھی میرے ابو نے میری ماں کو دیا تھا کہ میرے باپ کو مرحوم کہا جائے۔ اوہ میرے خدا، تو کیا؟ ہاں، سمرین کے ابو ہی میرے ابو ہیں۔ بائی گاڈ، عاشر نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ دیر تک وہ خاموش رہا تو صوبیہ نے کہا، میرا خیال تھا کہ تمہیں یہ بات بھی معلوم ہے۔ اف خدایا، کتنا بڑا المیہ ہے، لیکن لاکٹ کا کیا قصہ ہے؟ عاشر نے کہا، اور صوبیہ نے اسے لاکٹ کی کہانی سنا دی۔ عاشر نے کار اسٹارٹ کر کے دوبارہ آگے بڑھا دی، پھر بولا، صوبیہ، میں تمہارے ابو کو راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گا۔ نہیں عاشر۔ کیوں؟ انہوں نے برسوں سے اس راز کو چھپائے رکھا ہے، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور بڑے لوگ دولت خرچ کر کے سب کچھ چھپا سکتے ہیں۔ ہاں کر سکتے ہو تو ایک کام کر دو۔ بولو کیا؟ کسی طرح سمرین کے لاکٹ سے ابو کی تصویر حاصل کر کے مجھے دے دو بس۔ میں کوشش کروں گا، مگر ایک بات کہوں، اگر میں تصویر کے لیے اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کروں اور تم دیکھو تو کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا۔ صوبیہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی تھی۔ ملک خدا داد کے قیمتی ڈرائنگ روم میں بہت سے عزت دار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک غیرت مند باپ کے کیس پر بات چیت ہو رہی تھی، جس نے غیرت کے نام پر بیٹی کو قتل کر دیا تھا اور جیل پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے یار، غیرت کے نام پر قتل کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ غیرت سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوتی ہے؟ سنا ہے جس لڑکی کو اس کے باپ نے قتل کیا تھا وہ کسی نوکر کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو قتل ہونا ہی چاہیے تھا، ملک صاحب نے کہا۔ واقعی یہ نوکر قسم کے لوگ راتوں رات امیر بننے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو اپنی بیٹی کا ایک خاص مزاج بنایا ہے۔ کیا؟ اسے غریبوں سے اور غربت سے سخت نفرت ہے۔ گڈ،
اس نے تعریفی لہجے میں کہا، لیکن یہ سن کر عشرت جہاں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ابھی ایک روز پہلے ہی سمرین نے انہیں عاشر کے بارے میں تفصیل سے بتا کر اس سے اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتایا تھا۔ ماں کو اس نے ہمیشہ اپنی دوست بنائے رکھا تھا۔ وہ انہیں اپنے عاشقوں کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ عاشر کے بارے میں اس نے کہا تھا، گریٹ ہے مما، پڑھتا بھی ہے، موٹر مکینک بھی ہے۔ کیا وہ تمہارے قابل ہے؟ اپنے باپ کو جانتی ہو؟ میں اس سے شادی کروں گی۔ میرے پاپا نہیں، اور آپ نہیں جانتی، غریب شوہر ہمیشہ پاؤں کے نیچے رہتا ہے۔ اور پھر آپ کو بتاؤں، عاشر کے لیے میں بہت سنجیدہ ہوں۔ قیامت آ جائے گی سمرین۔ نہیں، تمہارے ڈیڈی تمہیں شوٹ کر دیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اور پھر میں پاگل تو نہیں ہوں؟ موقع محل دے کر خود ان سے بات کروں گی۔ عاشر میرے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ چیلنج؟ ہاں، ایک غریب سی لڑکی نے اسے اپنی طرف مائل کر رکھا ہے۔ یہ میری ذات کے لیے چیلنج ہے۔ میں اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ عاشر کو اس پکنک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب اس کا مشن بدل گیا تھا۔ اس نے روا روی میں سمرین سے پکنک پر جانے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن اب وہ اس لاکٹ یا تصویر کے لیے اس کے ساتھ پکنک میں شامل ہو گیا۔ ایک خوبصورت پوائنٹ پکنک کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جہاں ایک قدرتی جھیل بھی تھی۔ سب اپنی تفریحات میں مشغول ہو گئے۔ سمرین عاشر کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف بڑھی تو عاشر نے کہا، کہاں؟ آؤ، اپنی دنیا الگ بسائیں گے۔ سمرین نے کہا، یہاں اس جنگل میں؟ ہاں، تو محبت کرنے والے جہاں ہوں وہاں جنگل منگل بن جاتا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ پوچھو۔ تم مجھے مغرور کہتے ہو، کیا تمہیں دولت سے دلچسپی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کون اس سے گریز کرتا ہے؟ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، عاشر نے کہا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ سمرین کے لیے یہ کہہ دینا مشکل کام نہیں تھا۔ عاشر کو شدید کراہیت کا احساس ہوا۔ یہ عورت پن تو نہیں تھا، تاہم اس نے کہا، اسے بہت آسان بناؤں گی۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ میں ڈیڈی کو منا لوں گی اور پھر ان کی دولت کا بڑا حصہ ہمارا ہوگا۔ وہ مان جائیں گے؟ یہ میرا کام ہے، نہ مانے تو میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گی۔ تم نہیں جانتے تمہیں کتنا چاہتی ہوں۔ بے باک سمرین نے عاشر کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ عاشر کو فوراً ترکیب سوجھ گئی۔ اف، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا۔ کیا ہوا؟ سمرین نے مخمول لہجے میں کہا، کوئی چیز بہت زور سے میرے سینے میں چبھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ لاکٹ ہے، سمرین نے کہا اور لاکٹ کو گھما کر پشت پر کر لیا۔ عاشر یہی چاہتا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سمرین کو خود سے قریب کیا اور نہایت صفائی سے کام دکھا دیا۔ لاکٹ کھلا، تصویر عاشر کے ہاتھ میں آئی اور لاکٹ بند بھی ہو گیا، لیکن سمرین کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ عاشر سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ سنو سمرین، عاشر نے کہا، ہم یہاں تنہا نہیں ہیں، وہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ اوہ، سمرین نے بوجھل لہجے میں کہا اور عاشر سے الگ ہو گئی۔ پھر بولی، عاشر، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، ہم بہت جلد ایک ہو جائیں گے۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا، عاشر نے بے ترتیب سانسوں کو معتدل کرتے ہوئے کہا۔ اپنی دانش میں سمرین نے بازی مار لی تھی۔ پکنک سے واپسی ہو گئی۔ عاشر ایک نفیس نوجوان تھا۔ پکنک میں جو لمحات گزرے تھے وہ اسے ناپسند تھے، لیکن مجبوری تھی۔ اپنی محبوبہ کو وہ اس کی پسند کا تحفہ دینا چاہتا تھا، اس کے لیے اسے اپنے ضمیر پر بوجھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ صوبیہ کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن جب تیسرے دن عاشر نے اسے ایک گولڈن لاکٹ پیش کیا تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے الجھ کر کہا۔ ایک بیش قیمت تحفہ، عاشر مسکرا کر بولا۔ لیکن عاشر، وہ ہچکچا کر بولی، یہ لاکٹ ہے یار۔ وہ تو ہے، لیکن یہ بہت قیمتی ہے۔ ہاں، قیمتی تو ہے، لیکن اس کی قیمت کچھ اور ہے۔ میں سمجھی نہیں، تم اسے سونے کا ہار سمجھ رہی ہو؟ سونے ہی کا لگ رہا ہے۔ غلط، پھر یہ ہیرے کا ہے۔ ہیرے کا؟ صوبیہ اب بھی کچھ نہیں سمجھی تھی۔ اسے کھولو، ویسے یہ اوپر سے چاندی کا ہے، اس پر سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے،
کیونکہ سونا آج کل بہت قیمتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بیش قیمت ہیرا چھپا ہوا ہے۔ نہ جانے کیا کہہ رہے ہو، کھولو تو صحیح، عاشر نے کہا، اور صوبیہ نے لاکٹ کھول لیا۔ اندر باپ کی تصویر نظر آئی تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ اس کی خوشی بھری چیخ نکل گئی، عاشر یہ میرے ابو ہیں، عاشر یہ میرے ابو کی تصویر ہے، یہ لاکٹ، یہ تصویر، مگر یہ تو سمرین کے پاس تھی، عاشر یہ۔ صوبیہ بار بار تصویر کو چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی، عاشر یہ میرے ابو ہیں۔ عاشر سست روی سے کار چلا رہا تھا۔ صوبیہ نے فرط مسرت سے اس کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ عاشر آپ نے ارے، وہ اچانک چونک پڑی، کیا ہوا؟ عاشر کو اس کے چونکنے کی وجہ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا دیا، تصویر تو وہی ہے، لاکٹ وہ نہیں ہے، لیکن یہ لاکٹ چاندی کا ہے، ایک غریب آدمی سونے کا لاکٹ نہیں دے سکتا تھا۔ آپ نے بنوایا ہے؟ ہاں۔ اور یہ تصویر چوری کی ہے؟ چوری؟ ہاں، سمرین مجھے تم سے چرانے کی کوشش کر رہی تھی، میں نے اسے تمہارے ابو کی تصویر چرا لی۔ مگر کیسے؟ تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، وہ مجھے بھی تم سے چھین لینا چاہتی ہے، مجھے دولت کا لالچ دے کر، عزت و توقیر کا لالچ دے کر تم سے دور کرنے اور مجھ سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ تو پھر؟ صوبیہ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ بس صوبیہ، چند لمحوں کے لیے مجھے اسے بیوقوف بنانا پڑا۔ کیسے؟ صوبیہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اسے گلے لگا کر۔ اوہ، صوبیہ نے کرب سے کہا، پہلی اور آخری بار، مجبوری تھی یار، یہ تصویر اسی طرح حاصل کی جا سکتی تھی، عاشر نے کہا، لیکن صوبیہ کے چہرے کی اداسی اس سے چھپی نہیں رہ سکی۔ صوبیہ، اس نے صوبیہ کو آواز دی۔ جی، ناراض ہو گئیں؟ ناراض نہیں، پھر اس طرح چپ کیوں ہو گئیں؟ خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ کیوں؟ عاشر، صوبیہ کے پاس میرے ابو ہیں، دولت ہے، میرے پاس صرف آپ ہیں۔ وہ دولت سے اور اپنے باپ کی مدد سے سب کچھ حاصل کر سکتی ہے، اور میں سب کچھ حاصل کر سکتی ہے عاشر؟ ہاں، کیا مجھے بھی؟ عاشر نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور صوبیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈب آئے اور وہ سسک کر بولی، پتہ نہیں، عاشر عجیب سے لہجے میں بولا، میرا خیال تھا کہ تمہیں پتہ ہوگا، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ عاشر، میں نے یہ کڑوی گولی صرف تمہارے لیے نکلی ہے صوبیہ، وہ ساری دنیا کو حاصل کر لے، عاشر کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں حاصل کر سکتی۔ میرا خیال تھا تمہیں مجھ پر اعتماد ہے، تم کہو گی عاشر تم نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ نہیں عاشر نہیں، سمرین کے پاس دولت ہے، اس کے ڈیڈی ہیں، میرے پاس تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صوبیہ نے اپنا سر عاشر کے شانے پر رکھ دیا۔ آج صوبیہ کو ایک عجیب سے فخر کا احساس ہو رہا تھا۔ لاکٹ اس کے گلے میں تھا اور باپ کی تصویر اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے کسی کو ابھی تک اس لاکٹ اور تصویر کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن اب اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے غور سے ملک خداداد کا چہرہ دیکھا تھا اور اسے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ اس کے نقش اس کے باپ سے ملتے ہیں، جبکہ سمرین کے نقوش اس کی ماں پر تھے اور ان میں ملک صاحب کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ جب بات بالکل برداشت سے باہر ہو گئی تو اس کے پاس بیٹی ہنا سے کہا اس نے، ہنا تمہیں ایک چیز دکھاؤں؟ کیا؟ یہ دیکھو۔ اس نے لاکٹ ہنا کے سامنے کر دیا۔ اوہ، کتنا خوبصورت لاکٹ ہے، کہاں سے بنوایا ہے؟ لاکٹ سے بھی زیادہ ایک اور چیز خوبصورت ہے۔ وہ کیا؟ ہنا نے تجسس سے کہا، اور صوبیہ نے لاکٹ کھول دیا۔ تصویر؟ ہنا نے تصویر دیکھی۔ کس کی ہے؟ میرے ابو کی۔ ارے لیکن یہ تو سمرین کے ڈیڈی ملک خداداد خان کی تصویر ہے۔ نہیں، یہ میرے ابو کی تصویر ہے۔ مگر یہ تو، ہاں تمہاری صورت ان سے کتنی ملتی ہے۔ ارے یہ کیا قصہ ہے؟ سمرین کے ڈیڈی کا نام بھی تو ملک خداداد ہے، اور یہ کہانی دور تک پھیل گئی۔ کسی نے سمرین سے کہا، سمرین تم نے صوبیہ کے ابو کو دیکھا؟ صوبیہ کے ابو؟ وہ تو مر چکے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے وہ نہ صرف تمہارے ڈیڈی کے ہم نام تھے، بلکہ ان کی شکل بھی تمہارے ابو سے ملتی ہے، بلکہ ہو بہو تمہارے ابو ہیں۔ بکواس، یقین کرو اس کے لاکٹ میں ان کی تصویر ہے۔
لاکٹ؟ اس کے پاس لاکٹ کہاں سے آیا؟ میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب ہے، اور اس میں اس کے ابو کی تصویر بھی ہے۔ سمرین نے بادل نخواستہ اپنا لاکٹ کھول کر دیکھا اور تصویر غائب پائی۔ وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے میری تصویر چرائی ہے، کہاں ہے وہ چور؟ سمرین غصے سے کھولتی ہوئی صوبیہ کو تلاش کرنے لگی اور صوبیہ اسے لان پہ ایک بینچ پر بیٹھی نظر آ گئی۔ اس وقت بھی وہ لاکٹ میں لگی تصویر کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سمرین اچانک ہی اس کے سر پر پہنچی تھی۔ اسے دیکھ کر صوبیہ سہم گئی۔ لاؤ، میری تصویر مجھے واپس کر دو، ویسے تم ایک ماہر چور معلوم ہوتی ہو۔ یہ میرے ابو کی تصویر ہے، صوبیہ نے کہا۔ شرافت سے تصویر دے دو ورنہ میں پرنسپل کے پاس جاتی ہوں، سمرین نے کہا۔ میری بات سنو، صوبیہ نے لجاجت سے کہا۔ ہاں بولو۔ بڑی انوکھی بات ہے، اگر تم پرنسپل سے شکایت کرو گی تو بڑی انوکھی بات سامنے آئے گی، ہمارے ابو بدنام ہو جائیں گے۔ ہمارے؟ سمرین غصے سے بولی۔ ہاں، ہم دونوں کے ابو ایک ہیں سمرین، ہم ایک ہی باپ کی دو بیٹیاں ہیں۔ ہماری لڑائی میں تمہارے ڈیڈی اور میرے ابو بدنام ہو جائیں گے۔ تم جانتی ہو اس بکواس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سمرین نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ یہ بکواس ہے یا حقیقت؟ پہلے تم اپنے ڈیڈی سے تصدیق کر لو۔ کیا؟ یہی کہ تم میری بہن ہو، ہماری مائیں الگ ہیں، باپ ایک ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میرے ڈیڈی نے 2 شادیاں کی تھیں؟ یہ تمہیں ملک خداداد صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ نہیں، تم بتاؤ، سمرین بولی۔ تو پھر سنو، صوبیہ نے روندھے ہوئے لہجے میں پوری داستان الف سے لے کر یہ تک سنا دی۔ چالاک سمرین یہ کہانی سن رہی تھی۔ صوبیہ کے نقوش میں ملک صاحب کی جھلک تھی، مگر وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ ملک صاحب کی بہت بڑی کمزوری اس کے ہاتھ آئی تھی۔ اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ انہیں بلیک میل کر سکتی تھی اور اس طرح وہ اس کی شادی غریب عاشق سے کرنے پر مجبور ہو سکتے تھے۔ تاہم اس نے صوبیہ سے کہا، گویا تم میرے باپ کی ناجائز اولاد ہو۔ صوبیہ تڑپ کر رہ گئی، روتے ہوئے بولی، یہ بھی تم ملک صاحب سے پوچھنا۔ کچھ نہیں، یہ دولت کے کھیل ہوتے ہیں۔ تمہاری ماں جیسی عورتیں دولت حاصل کرنے کے لیے ایسے کھیل کھیلتی رہی ہیں، سمرین نے کہا، اور صوبیہ ایک دم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ دوبارہ اسے لفظ منہ سے نہ نکالنا، اگر نکالو گی تو زندہ دفن کر دوں گی۔ بولو، دوبارہ ایسا کہو گی؟ صوبیہ غیظ و غضب کا طوفان بن گئی تھی۔ سمرین ڈر گئی اور کئی قدم پیچھے ہٹ کر بولی، کسی کی تصویر گلے میں لٹکا کر کوئی کسی کی بیٹی نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، تمہیں دیکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے تیزی سے ہٹ گئی۔ اس وقت وہ دوہری کیفیت کا شکار تھی۔ ایک طرف اسے یہ غصہ تھا کہ ایک معمولی لڑکی اس کے باپ کی بیٹی نکلی، تو دوسری طرف یہ خیال تھا کہ وہ اپنے باپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں عاشق سے شادی پر مجبور کر سکتی تھی۔ اس دن وہ گھر پہنچی تو اتفاق سے سب سے پہلے ملک صاحب کا سامنا ہو گیا۔ ہیلو سمرین۔ ہیلو ڈیڈی، ٹھیک ہو؟ نہیں، سمرین نے جواب دیا۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ضرور، جاؤ چینج کرو، نوکرانی سے چائے کے لیے کہو اور میرے پاس آ جاؤ۔ کوئی خاص بات ہے؟ بہت خاص۔ جاؤ، جلدی آؤ، میں لائبریری میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لائبریری میں چائے کی کچھ سپ لینے کے بعد سمرین نے کہا، ڈیڈی، میں نے آپ سے عاشر نامی ایک لڑکے کا تذکرہ کیا تھا۔ ہاں، وہ جو تمہارے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے اور موٹر مکینک ہے؟ جی، وہ بہت ذہین، گڈ لکنگ اور اسمارٹ ہے۔ پھر اس کی کچھ مدد کرنا چاہتی ہو؟ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، سمرین نے کہا، اور ملک صاحب چونک پڑے۔ آہستہ آہستہ ان کا چہرہ نرم ہو گیا۔ موٹر مکینک؟ کسی گھٹیا سی جگہ رہتا ہوگا، کیا وہ تمہارے معیار کے مطابق ہے؟ یہ اچانک تمہاری فطرت کیسے بدل گئی؟ تم تو غربت سے بے پناہ نفرت کرتی تھی، پستی میں رینگنے والا کوئی کیڑا تمہارے دماغ تک کیسے پہنچ گیا؟ ہم بادشاہ ہیں ڈیڈی، پستیوں میں رینگنے والے کسی بھی کیڑے کو اٹھا کر مخمل کا باکس بنا سکتے ہیں، ہم اسے بلندیاں دے سکتے ہیں۔ بکواس بند کرو، میری حیثیت جانتی ہو؟ یہ جانتی ہو کہ دنیا میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تم نے ایسا سوچا ہی کیوں؟ یہ نہیں جانتی؟
तुम्हारा क्या हशर करूँगा और उसका भी। सिर्फ अपनी बात करें डैडी, इसके बारे में कुछ कहने का हक नहीं है आपको। इंसान जहाँ बैठ जाए वही जगह इसकी होती है। इस लॉकेट को देखिए। मलिक साहब की समझ में कोई बात नहीं आई। वो समझ नहीं पाए कि इस गुफ्तगू में लॉकेट कहाँ से आ गया। समरीन ने लॉकेट खोलकर मलिक साहब के सामने कर दिया। क्या है इसमें? आपको याद नहीं इसमें आपकी तस्वीर थी? तो फिर कहाँ गई वो तस्वीर? मैंने कहा था कि किसी भी वक्त इंसान की जगह बदल सकती है। आपकी तस्वीर इस सोने के लॉकेट से निकलकर चांदी के एक मामूली लॉकेट में पहुंच गई है। चांदी का वो लॉकेट आपकी दूसरी बेटी सोबिया के गले में है और आपकी तस्वीर अब इसमें है। सोबिया? जी, आपकी और नादरा की बेटी सोबिया, जो आपकी शक्ल की है, हूबहू आप हैं। समरीन ने नागन की तरह फुनकारते हुए कहा। बेटी के तेवर और इसके अल्फाज ने मलिक साहब को सुन कर दिया। वो कुछ देर के लिए पथराए चेहरा खौफ से लिए बैठे रहे। बमुश्किल खुद को संभाल कर बोले, ये सब तुम्हें कैसे मालूम हो गया? मकाफात अमल शायद इसी को कहते हैं डैडी। कोठियों और मोतियों से जो गलाजत निकल कर बाहर फेंकी जाती है, इसके सब कीड़े मरते नहीं हैं। पूरे 20 साल के बाद आपकी फेंकी हुई गलाजत फिर पहुंच गई है। इसका नाम सोबिया है और वो आपकी नौकरानी नादरा की बेटी है, जिसने आप ही के पैसे से परवरिश पाई है और जिसका परवरदा आपका मुलाजिम फजल खान है। तो क्या फजल खान ने? नहीं डैडी, वक्त ने, और वक्त ऐसा ही किस्सा गो है। नादरा आपकी खुशी थी जिसे आपने हासिल कर लिया और आखिर मेरी तलब है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं डैडी, आपसे मदद मांग रही हूँ। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं अपनी मदद आप करूँगी। मौजूदा वक्त में लड़कियाँ अपनी मर्जी से जीना सीख गई हैं। वो कहाँ रहता है? इसी महल्ले में जहाँ आपकी दूसरी बेटी सोबिया रहती है। मैं आशिर से शादी करके इस महल्ले में जाऊँगी और आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। तुम मेरी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाना चाहती हो? नहीं डैडी, कुछ फरसुदा रवायतों को तोड़ना चाहती हूँ। मलिक साहब का जहन बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। इस बिगड़ी सूरत हाल को संभालना ज़रूरी था। पैंतराब बदल कर बोले, आशिर से कहो मुझसे मिले। क्यों डैडी? दामाद बनाने से पहले इससे मिलना चाहता हूँ। मलिक साहब ने लहजा बदल लिया और समरीन के दिल में मुसरत की लहरें मोजज़न हो गईं। सच डैडी? इसने खुशी से बाप के गले में बाहें डाल दी। बाप के साथ बाहर आई और अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ी। थोड़ी देर के बाद तेज़ रफ्तार कार रिकॉर्ड कायम कर रही थी। इसका रुख आशिर के वर्कशॉप की तरफ था। आशिर अपने वर्कशॉप में एक कार का बोनट खोले इंजन पर झुका हुआ था। समरीन की कार आंधी तूफान की तरह उड़ती वर्कशॉप के सामने रुकी थी। ब्रेकों की तेज चिरचिराहट पर आशिर ने चौंक कर सामने देखा। समरीन को कार से उतरते देखकर इसने एक गहरी सांस ली और पानी रखकर इसे देखने लगा। समरीन का चेहरा खुशी से दमक रहा था। हेलो मैकेनिक साहब। हेलो समरीन। इतना सर्द लहजा? जो कुछ मैं बताऊंगी इसे सुनकर खुशी से नाचने लगोगे। मैं कभी नहीं नाचा। बताओ क्या बात है? आशिर ने कहा। एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हुई है। आओ गाड़ी में बैठकर बताऊंगी। मेरा लिबास काला हो रहा है। तुम्हारी गाड़ी के सीट कवर खराब हो जाएंगे। अब वो तुम्हारी गाड़ी है आशिर। मेरी? हाँ, मैं समझा नहीं। समझाती हूँ। वो जो तुम्हारी दोस्त सोबिया है ना, वो मेरे डैडी की नाजायज़ बेटी है। बस मैंने डैडी की इस कमज़ोरी को अपनी कामयाबी का जरिया बना लिया। वो कैसे? अरे, तुम्हें इस खबर से हैरत नहीं हुई? मेरा तो ख्याल था कि तुम इस खबर को सुनकर हैरत से उछल पड़ोगे। वैसे तुम बड़े मजबूत आसाब के मालिक हो आशिर। शुक्रिया। आगे कहो। आशिर ने कहा। मैंने डैडी से कहा कि जब वो सोबिया की करीब माँ से रिश्ता जोड़ सकते हैं तो मैं आशिर को अपना जीवन साथी क्यों नहीं बना सकती? ओह, आशिर ने होंठ सकोड़कर कहा। साफ कह दिया मैंने कि अगर वो इनकार करेंगे तो मैं आशिर से कोर्ट मैरिज करके इसके गुर्बत ज़दा घर में जा बसूंगी। क्या जवाब दिया? बन गया काम यार। अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लाजमी तुमसे शादी के बारे में बात करेंगे। तैयार हो जाओ।
تمہیں ابھی چلنا ہے۔ ابھی؟ ہاں، ہم انہیں سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ جلدی کرو، چمکتے مستقبل کے حصول کے لیے کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، سمرین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ عاشر کے چہرے پر غور و فکر کے آثار تھے۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر گردن ہلا کر بولا، میں کپڑے بدل لوں؟ کچھ دیر کے بعد عاشر اس کے ساتھ کار میں جا رہا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ ملک خدا داد سے کہے گا کہ جب وہ ایک بیٹی کو اس گندے محلے میں آنے سے روک سکتا ہے تو دوسری بیٹی کو اس نے اس گندے محلے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ملک خدا داد خان نے عاشر کو بلا وجہ ہی نہیں بلایا تھا۔ غربت کے بارے میں اس کا تجربہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ عاشر بھی غریب نوجوان ہے، دولت سے اس کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ بیٹی بگڑی ہوئی تھی، وہ کسی قیمت پر کسی غریب کو اپنے شانے سے لگا کر کھڑا نہیں کر سکتا تھا، چاہے اس کے لیے خون خرابہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس وقت وہ اپنے بیڈ روم میں تھا، جہاں سے اس نے نوٹوں کی بہت سی گڈیاں نکالیں اور دوبارہ لائبریری میں آ گیا۔ اب اسے سمرین کا انتظار تھا۔ پھر ملازم نے سمرین اور اس کے ساتھ ایک نوجوان کے آنے کی اطلاع دی اور کچھ لمحوں کے بعد سمرین عاشر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ بیٹھو عاشر، میں ڈیڈی کو اطلاع کر دوں؟ ہاں، مجھے پتہ چل گیا ہے، تم اندر جاؤ، میں تنہائی میں اس سے بات کروں گا۔ اوہ، اگر میں بھی ڈیڈی، سمرین نے کہا۔ تم اندر اپنی ماما کے پاس جاؤ، ملک صاحب کا لہجہ حد درجہ سرد تھا۔ سمرین اندر چلی گئی اور ملک صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر انہوں نے عاشر کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر بولے، تو تم ہو عاشر؟ جی، عاشر کا لہجہ زہریلا تھا، لیکن ملک صاحب نے اس پر غور نہیں کیا۔ وہ اپنی ہی آنکھ میں جھلس رہے تھے۔ موٹر ورک شاپ چلاتے ہو اور پڑھ بھی رہے ہو؟ جی۔ اور میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ملک صاحب کے لہجے میں بھیڑیوں جیسی گھبراہٹ تھی۔ کون سی بیٹی سے؟ بیٹی نمبر 1 یا 2؟ اس جواب نے ملک صاحب کو چونکا دیا۔ وہ عاشر کو گھورنے لگے، پھر سنبھل کر بولے، میری ایک ہی بیٹی ہے سمرین۔ جھوٹ بولنا آپ لوگوں کی سرشت ہوتی ہے۔ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، سمرین اور صوبیہ۔ خاصی معلومات حاصل کر رکھی ہیں تم نے۔ میرا کیا بگاڑ لوگے؟ اپنی بات کرو۔ آپ بتائیے، آپ اپنی کون سی بیٹی سے میری شادی کریں گے؟ کیا مطلب؟ سمرین سے میری شادی کر کے آپ اپنے معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، جبکہ صوبیہ سے بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے وہ بن باپ کی ہے۔ اگر آپ اس کے سر پر باپ کا ہاتھ رکھیں تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ صوبیہ سے؟ ہاں، آپ کی دوسری بیٹی سے۔ میں اسے بیٹی نہیں مانتا۔ تب ٹھیک ہے، آپ سمرین سے میری شادی کر دیں، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ مشکل ہوگا، میں بکاؤ نہیں ہوں ملک صاحب، اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیں۔ اس بار عاشر کا لہجہ بے حد خونخوار تھا۔ تم ایک بات بتاؤ مجھے، اگر تم صوبیہ سے شادی کر لو تو میں تمہیں 50 لاکھ روپے نقد دوں گا، اس سے میری مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ 50 لاکھ روپے ہیں، تمہیں ابھی دیتا ہوں، ملک صاحب نے کہا اور نوٹوں کی گٹیاں نکال کر عاشر کے سامنے ڈال دیں۔ ان کا تجربہ تھا کہ کاغذ کے یہ ٹکڑے انسان کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ عاشر انہیں دیکھنے لگا اور پھر بولا، 50 لاکھ ہیں؟ ہاں، اور بھی دے سکتا ہوں، سودا کرو۔ سودا؟ عاشر مسکرایا۔ کون سی بیٹی کا سودا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا، 1 منٹ، میں تمہاری بکواس بند کر سکتا ہوں، سمجھے؟ داماد سے بات کریں ملک صاحب، میں صوبیہ سے شادی کر کے آپ کی عزت بچا سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ اس میں سے 1 روپیہ بھی مجھے نہیں چاہیے، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے بیٹی کہہ کر اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کریں۔ تم پاگل ہو؟ تمہیں دولت کی قدر نہیں ہے؟ آپ بے غیرت ہیں، آپ کو عزت کی قدر نہیں ہے۔ ملک خدا داد خان غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس پستول نہیں تھا، ورنہ وہ عاشر کو گولی مار دیتا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ عاشر نے بے خوفی سے کہا، آپ وہ باپ ہیں جو مجھے اپنی بیٹی کو بھگا لے جانے کا مشورہ دے رہے ہیں؟
بکواس بند کر۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ ملک صاحب میرا۔ چلیے آپ بھی کیا یاد کریں گے، آپ کی مشکل حل کر دوں۔ میں سمرین سے نفرت کرتا ہوں اور صوفیہ سے محبت۔ میں اس اقدام سے اپنی بیوی اسے بناؤں گا اور مجھے آپ کی اس حرام کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ سمرین کا باپ کس حد تک بےغیرت ہو سکتا ہے۔ نکل جا یہاں سے، نکل جا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جا رہا ہوں، اس قہوہ خانے میں خود میرا دم گھٹ رہا ہے، عاشر نے کہا اور سینہ تانے ہوئے ملک صاحب کی کوٹھی سے نکل آیا۔ سمرین کانٹوں کے بستر پر لوٹ رہی تھی۔ دونوں مردوں نے اسے فریب دیا تھا۔ عاشر نے اسے چھوڑ کر صوبیہ سے شادی کی بات کی تھی۔ لاکھ وہ اس کے باپ کی بیٹی تھی، بے حیثیت، بے حقیقت، ایک کالی کی طرح۔ اسے سمرین پر سبقت حاصل ہو گئی تھی۔ اور پھر ملک صاحب جنہوں نے اس کے پیار کو خریدنے کی کوشش کی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا۔ دھوکے باز اس کے منہ سے نکلا۔ تب اسے ایک شخص یاد آیا، وہ ان کی اپنی فیکٹری کا سپروائزر عادل شاہ تھا، جس نے بہت پہلے اس سے رابطے کی کوشش کی تھی اور سمرین نے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ میں اب کیا کروں؟ پھر اس نے کوئی فیصلہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس نے ملک صاحب اور عاشر کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا تھا۔ ایک باپ تھا، دوسرا محبوب، لیکن دونوں میں سے کوئی اس سے مخلص نہیں تھا۔ عادل شاہ، اس کے حلق سے قطراتی ہوئی آواز نکلی اور پھر وہ اپنا سوٹ کیس نکال کر اس میں ضروری سامان رکھنے لگی۔ میں نے تو اپنا انصاف خدا کو سونپ دیا تھا خدا داد خان، آنکھیں بند کر لی تھیں تمہاری آوارگیوں کی طرف سے، کلیجہ گھٹتا تھا تمہاری رنگ رلیوں سے۔ دیکھ لو، انصاف ملا مجھے۔ ایک تو آئی تمہیں آئینہ دکھانے۔ تم ہی میرے زخم نہیں لگاؤ گی تو اور کون لگائے گا؟ ملک صاحب نے کہا۔ ساری زندگی زخم کھاتی رہی ہوں، اس کا کچھ نہیں کہو گے؟ کالک بھی تو لگائی ہے تمہاری بیٹی نے، اس نوکرانی کی بیٹی نے تو کچھ نہیں کیا۔ لے آؤ پھر اسے گھر، ہم ماں بیٹیوں کو نکال دو، یہی کرنا پڑے گا۔ ہاں ہاں کرو، اور کیا کرو گے؟ سنو، فضول باتیں مت کرو، سمرین کو سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس کے عاشق نے اسے قبول نہیں کیا، وہ اسے دو کوڑی کا سمجھتا ہے۔ وہ تو خیر ہو گئی کہ سمرین کچھ کرنا بیٹھی اور اس بات کا پتہ چل گیا، مگر اب ہوگا کیا؟ میری بات مانو تو جتنی جلدی ہو سکے اس کی شادی کر دو۔ اف، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، دونوں میاں بیوی بیٹھے ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے۔ اچانک ملک صاحب کو کچھ خیال آیا اور وہ بولے، اس نے کھانا کھایا؟ نہیں، کمرہ اندر سے بند کیے ہوئے ہیں۔ ارے دیکھو جا کر، کچھ کرنا لیا ہو خود کو اس نے۔ ملک صاحب بولے اور اب بیگم صاحبہ کو بھی خیال آیا۔ وہ اٹھ کر سمرین کے کمرے کی طرف دوڑی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، روشنی بھی ہو رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گئیں۔ سمرین کمرے میں موجود نہیں تھی۔ الماریاں کھلی پڑی تھیں۔ میز پہ ایک تہہ کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ عشرت جہاں کا ماتھا ٹھنکا، کاغذ اٹھایا اور کھول کر پڑھنے لگیں۔ جو وہ کاغذ پڑھتی جا رہی تھیں، ان کا چہرہ سفید پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ نہ جانے کس طرح وہ لڑکھڑاتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آئی تھیں۔ ملک صاحب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر چونک پڑے اور چیخے، کیا ہوا؟ اس نے خودکشی کر لی۔ عشرت جہاں ایک صوفے پر گر پڑیں۔ انہوں نے وہ پرچہ ملک صاحب کو دے دیا اور ملک صاحب نے بے چینی سے اسے پڑھنے لگے۔ ڈیڈی، آخرکار میں نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر لیا۔ عاشر بھی فریبی نکلا، آپ بھی فریبی ہیں۔ اس پرفریب دنیا میں جینے کے لیے فریب ہی سب سے بہتر چیز ہے۔ آپ کوئی نیک نام انسان نہیں ہیں اور آپ جیسے انسان کی بیٹی جو بھی کرے وہ ٹھیک ہے، یہی مکافات عمل کہلاتا ہے۔ میں نے اپنا مستقبل تلاش کر لیا ہے، ایک ایسا نوجوان جو بالکل غریب ہے لیکن مجھے چاہتا ہے۔ میں اس کے پاس جا رہی ہوں، اس سے شادی کر لوں گی اور بے فکر رہیں۔ اپنی شادی کی خبر اخبار کو ضرور دوں گی کیونکہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہوں۔ اخبارات میری شادی کی خبر ضرور چھاپیں گے، تب آپ کو آپ کے داماد کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔
آپ کی فرمانبردار بیٹی سمرین۔ ملک صاحب خط ہاتھ میں لیے صوفے پر بیٹھ گئے، پھر بولے، پانی، ایک گلاس پانی منگائیں۔ میں خود لاتی ہوں، ملازم تو سب سو چکے ہیں، عشرت جہاں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ابھی وہ پانی کا گلاس لے کر واپس آ رہی تھیں کہ اندر کمرے میں فائر کی آواز سنائی دی اور گلاس ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ وہ گرتی پڑتی اندر بھاگیں۔ کمرے کے وسط میں ملک صاحب ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ان کی کنپٹی سے خون ابل رہا تھا اور ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ عشرت جہاں کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ عاشر صوبیہ کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ نادرہ سر جھکائے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ صوبیہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آہ کاش ابو ایک بار مجھے دیکھ تو لیتے، مجھ سے مل تو لیتے۔ میں نے تو ان کی تصویر دیکھ لی، مگر انہوں نے اب ہمارا کیا ہوگا امی؟ یہ نہ سوچیں آپ امی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں خود ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں امی، میں صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے قدموں میں رہ کر میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا۔ آپ مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیں۔ نادرہ نے چونک کر عاشر کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی دل کی لکیروں میں اطمینان کی ایک لکیر نمودار ہوئی تھی۔